بنت کہتی ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دنیا میں تشریف لائے، اما آمنہ کی گود میں آئے، گھر میں کوئی اچھی طرح انتظام نہیں تھا روشنی کرنے کا، جو ہی محبوب آمنہ کے جو ہے وہ گود میں آئے، آمنہ کی گود چمکنے لگ گئی، وہ کمرہ چمکنے لگ گیا، صحن چمکنے لگ گیا۔ میں نے باہر نظر ماری، چاروں طرف روشنیاں ہی روشنیاں ہیں، چاروں طرف جو وہ روشنیاں ہی روشنیاں، ہر طرف چمک ہی چمک ہے، ہر طرف روشنی ہی روشنی ہے۔ عجیب و غریب قسم کے حالات ہیں۔ حضرت عبد المطلب کعبۃ اللہ میں عبادت کر رہے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اچانک کیا دیکھتے ہیں، یوں محسوس ہوا کہ بت کہہ رہے ہیں احد والا آ گیا، احد والا آ گیا، ایک والا آ گیا، ایک والا آ گیا۔ دادا عبد المطلب کو محسوس ہوا، گھر پہنچے، کہا آمنہ بیٹی اللہ نے بیٹا دیا ہے، عبداللہ کا نور نظر آیا، ذرا دکھاؤ تو صحیح۔ اما آمنہ کہتی ابا جان اتنا خوبصورت کبھی دیکھا نہیں ہے۔ آپ لیٹے ہوئے ہیں، آپ کے چہرے پر سفید چادر، اور ایک طرف بھی عبد المطلب دیکھ کر کہتے ہیں آمنہ تم کیا جانو، ہم ساری دنیا پھرتے ہیں، اس جیسا کبھی حسین دیکھا نہیں ہے۔ ابھی باتیں ہو رہی ہیں، ام ایمن آتی ہے، کہتی ہیں تم کیا جانو، میں دایا کا کام کرتی ہوں، نسبت جنواتی ہوں، آج تک اس جیسا حسین دیکھا نہیں۔ ابھی تھوڑا وقت گزرا، حلیمہ سعدیہ آ گئی ہیں محبوب کو لینے کے لیے، وہ دیکھ کر کہتی ہیں تم کیا جانو، ہم پوری دنیا میں بچے لینے جاتی ہیں، آج تک اس جیسا حسین دیکھا نہیں۔ بات یہاں نہیں رکی، حضرت جبرائیل آتے ہیں، فرماتے نہیں طلبت مشارق الارض و مغاربا، میں زمین کے مشرق و مغرب میں چکر لگاتا ہوں، ساتوں آسمان زمین پہ چکر لگاتا ہوں، آج تک محمد عربی جیسا حسین دیکھا نہیں ہے۔ بات یہاں پہ نہیں رکی، اللہ نے فرمایا میں نے پیدا کر کے قالب بھی توڑ دیا، میں نے اپنے محبوب کی طرح کبھی پیدا ہی نہیں کیا۔ آمنہ دیکھ رہی ہیں، خوش بھی ہوتی ہیں۔ بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ بابا عبد المطلب کہنے لگے کہ خط نہ کرنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب نبی سے آواز آئی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختونہ، میرا محبوب ختنہ شدہ ہے، آپ کا ختنہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بچے کو غسل دینے فرمایا ولد رسول اللہ طاہرا مطہرا، یہ تو پاکیزہ اور مطہر پیدا ہوا، ساری دنیا کو پاک کرنے والا، پوری دنیا کو جو ہے وہ پاکیزہ بنانے والا ہے، اس کو جو ہے وہ طہارت کی ضرورت نہیں ہے۔ اما آمنہ دیکھ رہی ہیں کتنا حسین، معجبین، نازنین، بہترین، دل نشین، لیکن اچانک آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ آمنہ اتنا حسین اللہ نے بیٹا دیا، آنکھوں سے آنسو کیوں آ گئے، روتی کیوں؟ عرض کیا خوشی موت ہے، حسین، معجبین، نازنین، دل نشین، بہترین، سب کچھ ہونے کے باوجود آنکھوں سے آنسو۔ فرمایا آنکھوں سے آنسو اس لیے کاش آج عبداللہ زندہ ہوتے وہ کتنا خوش ہوتے، آج عبداللہ زندہ ہوتے وہ ان کے لیے کھلونے لاتے، ان کو اٹھا کے باہر دوستوں میں لے جاتے، سیر کرواتے، مٹھائیاں لاتے۔ آج عبداللہ تو گھر سے آواز آئی آمنہ پریشان نہ ہو، ہم نے جو اپنے محبوب کو بے سہارا کیا اس میں بڑی حکمت ہے۔ آمنہ پریشان نہ ہو، تیرے محبوب کو کہ تیرے بیٹے کو کھلانے کی ضرورت پڑے گی، انگلی کا اشارہ کرے گا، آسمان سے چاند کھلونا بن کے ٹکڑے ہو کر تیرے بیٹے کے قدموں میں آ جائے گا۔ تیرے بیٹے کو سواری کی ضرورت پڑی، ہم جنت سے مراد بھیج کے سوار کر لیں گے۔ تیرے بیٹے کو سونے کی ضرورت پڑی، ہم حتیم کعبہ میں سلا دیں گے۔ تیرے بیٹے کو سیر کی ضرورت پڑی، لوگ دنیا میں سیر کرتے ہیں، ہم تیرے بیٹے کو عرش معلیٰ پہ سیر کے لیے بلا لیں گے۔ شان کیوں ہوتی ہے؟ سبحان اللہ۔
کون سا وہ حسن اور کون سی خوبی ہے جو ہمارے آقا میں نہیں؟ 1,24,000 پیغمبروں میں جو کمالات تھے، فقط آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ وہ سارے کمالات آپ میں جامع ہیں، آپ کے اندر موجود ہیں، جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، اور تیرے کمال کسی میں نہیں مگر فَلَمَّا اسْتَبَنْتُ وَجْهَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم عرفت ان وجہہ لیس بوجہ کذاب۔ عبداللہ بن سلام یہود کے بڑے عالم ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، صحابہ جو ہے وہ انتظار استقبال کے لیے جا رہے ہیں۔ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں میں بھی نکلا، میں نے کہا نبی آخر الزمان کا دیدار تو کرے، دیکھے تو صحیح۔ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں جب میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا، چہرہ دیکھتے مجھے یقین ہو گیا کہ چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ابو داؤد نے پچھلے دنوں حدیث پڑھائی، ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لما رأيت رسول اللہ القی فی قلبی الاسلام، جب میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا فوراً میرے دل میں اسلام گھر کر آیا۔ حافظ الحدیث ابو ہریرہ کہتے ہیں ما رأيت شيئا احسن من رسول اللہ کأن الشمس تجری فی وجہی، میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین و جمیل کوئی نہیں دیکھا، گویا کہ سورج آسمان سے اتر کر محبوب کے چہرے میں گردش کر رہا ہے۔ آپ کے چھوٹے سے خادم جو 10 سال حضور کی خدمت میں رہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے رسکان رسول اللہ اظہر اللون، کملی والا صلی اللہ علیہ وسلم کا خوبصورت گورا رنگ جو سرخی مائل تھا، کان عارقہ لولو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر پسینہ موتی کی بوند محسوس ہوتا تھا۔ ام سلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ ڈبیا میں جمع کر رہی ہیں، آقا نے فرمایا ام سلیم کیا کر رہی ہو؟ محبوب آپ کا پسینہ ڈبیا میں جمع کر رہی ہوں، ہم خوشبوؤں میں ملاتے ہیں، جو مہک آپ کے پسینے میں ہے عرب کی کسی مشک و عنبر میں موجود نہیں ہے۔ ہفت کلزم کے موتیاں سے گرا بوند ایک ایک تیرے پسینے کی۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال دیکھ کر بیان کرنے والا آخر میں یہی کہتا لم ارى مثل قبل ولا بعد، آپ جیسا حسین نہ کبھی پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا۔ حضرت براء بن عازب کہتے ہیں ما رأيت شيئا احسن من رسول اللہ فی حلۃ حمراء من ذی رمۃ فی حلۃ حمراء کما قال، فرمایا سرخ دھاری دار حلہ، لمبی لمبی زلفوں والے خوبصورت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کبھی کسی کو نہیں دیکھا۔ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں اذا سر رسول اللہ استنار وجهه كأنه قطعة من القمر، کملی والا جب خوش ہوتے مسکراتے ہیں آپ کا چہرہ یوں چمکتا جیسے چودھویں کے چاند کا ٹکڑا ہوتا ہے۔